شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کرم والہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے نماز فجر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج پورے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے، خاص صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں، تمام گانے بجانے ٹی وی تماشوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں، وہ فقراء اور مساکین جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں روکے گئے، لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں اتنے منہمک ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے وہ زمین میں صحیح طریقے سے چل نہیں سکتے، اتنی عبادت اتنی لی۔ اور جاہل کیا سمجھتا ہے کہ یہ لوگ مالدار ہیں، لیکن وہ بچتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تعرفهم بسیماہم، اے انسان تو اگر انہیں دیکھے گا تو چہرے کی زردی، جسم کا ڈھانچہ، جسم کی ساخت ان کے بدن سے ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ جو ہے کسی سے مانگتے نہیں ہیں اور یہ بھوکے ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے گڑ گڑانے کی وجہ سے کسی سے سوال نہیں کرتے۔ شان نزول اس کا کیا ہے بتائیں، غور سے سنیے، بہت پیاری آیت مقدس، ویسے تو ہر آیت پیاری ہے، لیکن کچھ کے شان نزول ایسے ہوتے ہیں جو دل کو چھوتے ہیں، جو دل کو بھا جاتے ہیں۔ مکہ شریف سے اور مدینہ شریف میں جو لوگ صحابہ ہجرت کر کے آئے تھے تو مکہ میں ساری چیزیں چھوڑ کے آئے، اب مدینہ میں آ گئے، اور اس کے علاوہ کوئی یمن چھوڑ کے آیا، کوئی ملک شام چھوڑ کے آیا، کوئی روم چھوڑ کر آیا۔ تو ایسے صحابہ جو تھے مدینہ میں ہجرت کرنے والے 400 سے 500 صحابہ تھے، انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا۔ ان کے پاس نہ دنیاوی ساز و سامان تھے، نہ رہنے کے لیے مکان تھا، نہ آلات حرب تھے ان کے پاس، نہ زندگی برتنے کے کچھ ساز و سامان تھے۔ مدینہ مسجد نبوی کے قریب میں ایک چبوترا تھا، نام کیا ہے؟ صفہ۔ کیا نام ہے؟ صفہ چبوترے کے پاس یہ جو ہے سارے صحابہ بیٹھتے تھے، اور دن کا کام کیا تھا اور رات کا کام کیا تھا آپ سنیے۔ دن میں علم شریعت سیکھتے آقا کی بارگاہ میں رہ کر، سمجھ میں آ رہی بات، قرآن مقدس کی تعلیم لیتے، قرآن مقدس یاد کرتے، دین کی جو ہے تعلیم و تربیت میں جو ہے لگے رہتے صبح۔ اور رات میں کیا کرتے؟ رات میں جب اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تو پھر ان کا رب ہوتا اور ان کی عبادت، ان کا رب ہوتا اور وہ اپنے رب کے ساتھ گریہ وزاری، رات بھر عبادت۔ اور دن میں جب وہ علم سیکھتے تو کیا کچھ کھا کے سیکھتے؟ کچھ کھا کے نہیں سیکھتے، تو روزہ رکھ کے سیکھتے، پورے دن روزہ رہتے۔ اور سنیے، یہ وہ صحابہ تھے، اس میں 70 صحابہ جن کے پاس نہ بیوی نہ بچے،
نہ گھر نہ بار نہ ساز و سامان، اللہ کی صرف عبادت، صرف عبادت، دن میں صرف اللہ کی عبادت، علم شریعت سیکھنا روزے کی حالت میں، اور پھر رات میں نوافل کی کثرت، اللہ کی تسبیح بولنا، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنا۔ چند صحابہ رہتے، وہ کچھ لا کر دیتے تو یہ کھا لیتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن فقیروں کی طرح، مسکینوں کی طرح، لاچاروں کی طرح کہ اللہ کے نام پہ دے دو، ہرگز سوال نہیں کرتے۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے گڑ گڑا کر کہ ہمیں دیجئے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے۔ صبر اتنا کہ روزہ رہ رہے ہیں، افطار کے لیے کچھ نہیں ہے، پھر بھی صبر کر رہے ہیں، اور زبان سے اللہ کی بارگاہ میں رات میں شکرانہ ادا کرتے۔ مالک و مولا تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے کہ ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے، تیرا شکر ہے کہ قرآن مقدس کی تعلیم ہمارے پاس ہے، تیرا شکر ہے کہ سید المرسلین کا چہرہ اقدس ہمارے سامنے ہے، تیرا شکر ہے کہ مذہب اسلام کی محبت ہمارے سینوں میں موجود ہے، یہ تیرا شکر ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ 70 اصحاب تو ایسے تھے کہ ایک چادر رہتی تھی اسی کو لپیٹ کے اپنی نماز ادا کرتے تھے۔ آج تو 10 جوڑے ہیں، پھر بھی نماز کی فکر نہیں ہے، سوئے ہوئے ہیں، احساس نہیں ہے کہ یہ اسلام ایسے ہی پہنچ گیا ہم تک۔ بس مسلمان کے گھر میں ہم پیدا ہو گئے، امام صاحب نے آ کر آذان دے دی، آذان کی اہمیت تو کیا جانے، اسلام کی محبت تو جانے کیا، اصحاب صفہ کے بارے میں تو نے ابھی تک پڑھا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، ایک چادر ہوتی تھی، اگر وہ جو ہے سر کی طرف سے لپیٹتے تو پیچھے کا سطر جو ہے نیچے کا سطر ایسی رہتا۔ یہ غربت کا عالم ہے، یہ فقیری کا عالم ہے، لیکن وہ صحابہ تھے، صحابہ بظاہر ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھے تو کیا، اللہ کے رسول کی محبت تو تھی، ایمان کی محبت تو تھی، قرآن مقدس کی محبت تو تھی، وہ اسی پر شکر ادا کرتے تھے کہ مالک و مولا کچھ رہے نہ رہے، نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ اور آج کا عالم یہ ہے، کچھ رہے نہ رہے، گھر میں جو ہے دولت و درہم ضرور رہے، مال و دولت ضرور رہے، ایمان رہے نہ رہے، دولت ضرور رہے۔ یہی حال ہے، ان کا عالم تھا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اصحاب صفہ، اے صفہ کے چبوترے پر بیٹھنے والوں، تمہارا شکر اور تمہارا صبر، ان کا صبر اور ان کے شکر کو اللہ کے رسول نے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، کل میدان محشر قائم ہوگا، تمہاری طرح جو شکر کرے گا، تمہاری طرح جو صبر کرے گا، کل میدان محشر جب قائم ہوگا تو وہ میرا ساتھی ہو اور میرا رفیق ہوگا۔ ایسی شکر والی زبان کہاں ہے ہمارے اندر؟ ایسا صبر والا دل ہمارے پاس کہاں ہے؟ تھوڑی سی مصیبت، ایک وقت کا کھانا وقت پہ نہیں ملا، بس وقت پہ کھانا ہی نہیں ملا، گھر میں جو ہے چاول ختم ہو گیا، اب تو بوری کی بوری رکھ دیے جاتے ہیں کہ مہینے تک ختم ہی نہیں ہو۔ ذخیرہ اندوزی کا یہ عالم ہے، تو ایک وقت پہ اگر آدمی کو نہیں میسر ہوا، شکایت کرنے لگتا، آج کھانا ہی نہیں کھایا، آج کھانا ہی نہیں کھایا، آج ہم نے چائے نہیں پی، اللہ اللہ، اور فجر کی نماز چھوٹ گئی تو یہ نہیں کہتا ہے کہ اپنے رب سے، مالک و مولا مجھ سے آج فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے، ظہر نہیں پڑھی، احساس نہیں ہوتا، مالک و مولا میں نے آج ظہر کی نماز ادا نہیں کی ہے، عصر کی نماز چھوٹ گئی، احساس نہیں ہوتا کہ آج میں نے عصر کی نماز چھوڑ دی ہے، لیکن چائے نہیں ملی تو دوستوں میں، فرینڈز میں ضرور بولے گا، آج میں نے چائے نہیں ملی، آج مجھے کھانا نہیں ملا، اور جمعے کے دن بریانی نہیں ملی تو مت پوچھیے، آج بریانی ہی نہیں ملی، کیوں، کیا ہو گیا؟ اب اس کے لیے، اور جمعے کے دن جو 4 نکات سنت مؤکدہ ہے وہ چھوٹ گئی تو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں،
یہ نہیں بولے گا کہ آج جمعے کے دن جو ہے 4 رکعت جو سنت مؤکدہ پہلے ہے وہ چھوٹ گئی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ اللہ، یہ ہماری قوم کا المیہ ہے. اللہ اللہ، عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو یہ نہیں بولے گا کہ عشاء کی نماز 4 سال سے چھوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. ارے اصحاب صفہ کا دیکھو کیا طریقہ تھا، اللہ ان سے راضی تھا، اللہ کے رسول ان سے راضی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہیں تھا ساز و سامان، کسی سے مانگتے نہیں تھے. آج کسی کے یہاں فقیری آ جائے، مسکینی آ جائے، فوراً ہاتھ پھیلا دیں، در در کی ٹھوکریں کھانا شروع کر دیتا ہے. 10 لوگوں میں شیئر کرنے لگے گا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اللہ اللہ، ارے صبر کرو صبر، شکر کرو شکر، اللہ کی بارگاہ سے طلب کرو، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرو. ارے رزق نہیں ہے تو عبادت کرو اور رزق مانگو. رزاق کون ہے؟ اللہ ہے. رحمان کون ہے؟ اللہ ہے. رحیم کون ہے؟ اللہ ہے. مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ ہے. شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. بیماری عطا فرمانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. شکر کے دامن سے وابستہ ہونے کا درس کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. صبر کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. بھروسہ تو رکھ اللہ کی ذات پہ، اعتماد تو کرو، اللہ کی ذات پہ کانفیڈنس تو رکھو. لیکن وہ لوگوں سے نہیں مانگتے. لا يسألون الناس الحافا، انہوں نے شادی بھی نہیں کی، یہ حال ہے ان کا. جب نماز پڑھنے صحابہ آتے مسجد نبوی میں تو ان سے مصافحہ کرتے، تو اس نیت سے مصافحہ کرتے کہ ہم کو گھر لے جا کے 2 روٹیاں کھلائیں گے. صحابہ کچھ سمجھ جاتے تو لے کے چلے جاتے، اور نہیں سمجھتے تو وہ ایسے ہی رہ جاتے، اور مصافحہ کرنے کے وقت میں قرآن کی آیت پڑھ دیتے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھ دیتے، تو کچھ صحابہ سمجھ جاتے کہ ان کو جو ہے بھوک لگی ہے، اور کچھ نہیں سمجھتے تو چھوڑ دیتے ایسے ہی. پھر بھی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم 2 دن کے بھوکے ہیں، ہم 3 دن کے بھوکے ہیں. ہم بھوک برداشت نہیں کرتے نا، اس لیے بھوک کا احساس نہیں ہے ہمیں. تو صرف رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں تو کہیں گے آج گرمی بہت زیادہ ہو گئی، آج ہم نے سحری نہیں کی ہے، آج ہم نے دودھ نہیں پیا ہے، آج ہمیں کھجور نہیں ملا ہے. احساس نہیں ہے نا، جہاد میں جاتے نہیں. اور صحابہ روزہ رکھ کے جہاد میں جا رہے ہیں. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ان کے چہرے انور کو تو زردی، چہرے سے زردی کے آثار نظر آتے. زردی کے آثار کا مطلب کیا ہے؟ کمزوری، لڑکھڑا رہے، عبادت بھی کر رہے تو لڑکھڑا رہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑنے والے نہیں تھے. حضرت ابو ہریرہ تمام اصحاب صفہ کے سردار تھے. لا يسألون الناس الحافا، ہر ایک کو مانگنے کی تھوڑی نہ ضرورت ہے. یہ تو صحت بھی ہو گئی ہے پھر بھی اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو. ارے تجھے صحت اللہ نے دے دی، اب کون سی نعمت چاہیے تجھے؟ جا کے لکڑی کاٹ جنگل میں اور لے کر چوراہے پہ آ کے بیچ، رزق حلال کھا. مانگ کے ہی کھائے گا. کہ تیرے باپ دادا مانگتے تھے؟ ہاں ہمارے باپ دادا بھی مانگتے ہیں، اس لیے ہم مانگتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بلڈنگ بن گئی ہے ایک. تو یہ مانگنا بہت بری چیز ہے، بہت بھونڈی چیز ہے. مانگنا ہے بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگو، مانگنا ہے اللہ کے دربار میں آ کے مانگو، مانگنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سوال، دستے دراز سوال کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ نہیں کہ چودھری سے مانگنے لگے، ان سے مانگنے لگے، ان سے پھر اعتماد کیا رہے گا تمہارا؟ مانگنے سے بچو. اگر کسی چیز کی ضرورت بھی ہے نا، یہاں تک کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میرے غلاموں، جوتے کا جو تسمہ ہے، تسمہ فیتا، ارے جوتے کا فیتا ہے کبھی کبھی بیکار ہو جاتا ہے نا، تو انسان فیتا پہلے چینج کرواتا تھا، اب تو جو ہے فیتا تسمہ خراب ہو جاتا ہے تو اب نیا جوتا آتا ہے. لیکن فقیر کے لیے 100 روپے نہیں نکلتے ہیں، 50 روپے نکلتے نہیں ہیں، اور دیکھتا ہے کہ 5 روپے سے بھی اگر کوئی کم ہے، سکے ہیں 1 روپے دو، وہ دے گا. ارے اللہ کے بندے دے، 100 روپے دے، 200 روپے دے، 300 روپے دے، 400 روپے دے. بیماریاں ٹلیں گی، مصیبتیں جو ہیں ختم ہوں گی،
صدقات و خیرات کرتے رہنا چاہیے. کتنی فضیلتیں ہم نے صدقات و خیرات کی بتا دی. آقا فرماتے میرے غلامو جوتے کا تسمہ بھی اگر مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگو، اس لیے کہ تمہارا رب جب دے گا تو تمہارے پڑوسی کو بتائے گا نہیں کہ میں نے اس کو جوتے کا تسمہ دیا ہے، میں نے اس کو رزق حلال دیا ہے، میں نے اس کو جو ہے بے شمار نعمتیں دی ہیں. لیکن تو بندے سے اگر مانگے گا کہ مجھے ایک جو ہے جبہ دے دیجئے، ایک مجھے جوتا دے دیجئے، ایک جوڑا دے دیجئے، تو وہ 10 لوگوں میں بولے گا میں نے جو ہے فلاں صاحب کو ایک جوڑا دیا تھا پچھلے سال. 1 سال سے رٹے گا، 1 سال تک رٹتا رہے گا کہ یہ فقیر تھے تو میں نے ان کی مدد کی تھی، یہ مسکین تھی تو ان کو میں نے مدد کیا تھا، یہ بیوہ تھی یہ عورت تو میں نے ہی تو جو ہے جوڑے کا انتظام کیا تھا، ان کے پاس ٹوپی نہیں تھی تو ٹوپی ہم نے دی تھی. لا حول ولا قوت. تو لوگوں کو بتانے کے لیے اس کی مدد کی ہے تو نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تو نے دیا وہ گیا تیرا، وہ کچھ بھی اس کا ثواب نہیں ملے گا. اس لیے صدقات و خیرات داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ داہنے ہاتھ سے دو گے تو بائیں ہاتھ دیکھ نہیں رہا ہے، دیکھ رہا ہے. یہ دو دے رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے دو، اللہ کی خوشنودی کے لیے دو کہ اللہ اس کو قبول فرما لے اپنی بارگاہ میں. سمجھ میں آ گئی باتیں؟ لا يسألون الناس